صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً خداوند کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی بتصدق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موضوع تربیت اولاد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ ہر دور میں اس موضوع کی ضرورت رہی ہے اور ہر زمانے میں اس موضوع کی ضرورت رہے گی. قرآن مجید اور اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے، اس بات کی خبر ہے کہ تربیت اولاد ماں باپ کے کردار پر منحصر ہے. یعنی اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اولاد کی خوش بختی اور اولاد کی بدبختی دونوں بھی ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے ایک مقام پر ایک خوبصورت سا جملہ عرض کیا. فرماتے ہیں السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ. یعنی خوش بخت ہو گیا وہ جو ماں کے شکم سے خود خوش بخت ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ماں کے شکم سے بدبخت ہے. یعنی نبی کریم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اولاد کی خوش بختی اور بدبختی ماں کے شکم پر منحصر ہے. یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ ماں کا شکم ہے. ایک مقام پر نبی کریم ماں کے شکم کو اولاد کی خوش بختی اور بدبختی کی بنیاد قرار دیتے ہیں. دوسرے مقام پر ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یعنی اے ایمان لانے والو، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن خود انسان ہے اور پتھر ہے. یعنی یہاں مردوں سے مخاطب ہے اللہ، یہاں باپ سے مخاطب ہے پروردگار عالم کہ اے ایمان لانے والے مرد، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جیسے تم نے خود کی فکر کی ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے، اسی طرح اپنی بیوی کو جہنم سے بچا لو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو. تمہارا یہ اولین فریضہ ہے. یاد رہے، شادی کرنا مستحب ہے، اولاد کو وجود میں لانا مستحب ہے، لیکن اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد اس کی تربیت واجب ہے. اسی لیے نبی نے ماں کے شکم کو بنیاد قرار دیا اور اللہ نے مردوں کو کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم بیوی کو بھی ایندھن بننے سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی. ایک اور آیت جو خوبصورت طریقے سے اس بات کو ہمیں سمجھاتی ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. یعنی اے میرے حبیب تم کہہ دو کہ سب سے بڑا گھاٹا قیامت میں وہ لوگ اٹھائیں گے جو اپنی بیوی اور بچوں کے معاملے میں گھاٹے اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتنا ہی کھلا ہوا گھاٹا ہے، یعنی مبین یعنی کھلا ہوا، یہ بالکل اوپن گھاٹا ہے کہ ایک انسان روز قیامت اس کے اوڑھنے کی چادر بھی آگ ہو اور اس کے بچھانے کے لیے اس کا بچھونا بھی
आग हो। ये कौन लोग होंगे जिनका ओढ़ना भी आग होगा और बिछौना भी आग होगा? कहा ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी बीवी और अपने बच्चों को आग से नहीं बचाया होगा, ईंधन से नहीं बचाया होगा। लिहाजा इंसान की जिम्मेदारी ये है कि अगर औलाद वजूद में आ गई है तो माँ को एक तरफ कहा कि तुम बुनियाद हो, दूसरी तरफ बाप को अल्लाह सूरह तहरीम में भी कहता है, सूरह ज़ुमर में भी कहता है कि तुम ज़िम्मेदार हो, तुम इनको आग से बचाओगे, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम इन्हें जहन्नम का ईंधन न बनने दो। यही वजह है कि रवायात के जुमले हैं कि उन लोगों पर अफसोस है कि जिन्होंने अपने औलाद की दुनिया की फ़िक्र तो की है लेकिन आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं की है। दुनिया बनाने में तो कोशिशें की हैं लेकिन आखिरत की कामयाबी के लिए किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की है। इसी वजह से रवायत कहती है कि एक मकाम से नबी करीम गुज़र रहे थे, अपने असहाब के साथ थे। देखा नबी ने कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों को देखने के बाद जानते हैं नबी क्या कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आखिरी ज़माने के बच्चों का हाल बहुत बुरा होगा और उसके ज़िम्मेदार उसके माँ बाप होंगे, उस बच्चे के वालिदैन होंगे जिनकी हालत ख़राब होगी। यही वो दौर है जिसके लिए नबी फरमा गए कि आखिरी दौर के बच्चों की हालत ख़राब होगी उनके वालिदैन की वजह से। और इसी वजह से रवायत ये कहती है कि रोज़े क़यामत वो औलाद जिनकी सही तरबियत नहीं की गई वो अपने वालिदैन के हक़ में बद्दुआ करेंगे और वो कहेंगे ला जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुम्हें कोई जज़ाए खैर ना दे। ये बद्दुआ करेंगे। जब औलाद ये बद्दुआ करेगी अल्लाह गज़बनाक हो जाएगा और गज़बनाक होकर खुदावंद करीम अर्ज़ करेगा तुम सब जहन्नम में चले जाओ, सब के सब, औलाद भी जाओ और माँ बाप भी जाओ। औलाद अपने गुनाहों की वजह से जाएगी और माँ बाप अपनी बदतरबियत की वजह से, जिसने तरबियत सही नहीं की उसकी वजह से जाएगी और इस तरह से जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट एक औलाद जिसकी नेक तरबियत हुई होगी वो अपने वालिदैन के लिए रोज़ क़यामत दुआ करेगी और कहेगी जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जब औलाद अपने माँ बाप के हक़ में ये कहेगी कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, माबूद हकीकी खुश हो जाएगा और अल्लाह खुश होकर हुक्म देगा सब के सब बहिश्त में चले जाओ। औलाद नेकियों की वजह से बहिश्त में जाए, माँ बाप अच्छी तरबियत की वजह से बहिश्त में जाए, ये हुक्म दिया जाएगा। अच्छा, एक मसला ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ औलाद के हक़ में आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और आखिरत के लिए ही कोशिशें करनी चाहिए और सिर्फ़ आखिरत पे तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, उसकी दुनिया की भी फ़िक्र वालिदैन पर है, हम पर है, माँ बाप पर है। उसकी दुनिया सवारे सजाए, उसके लिए सामान मुहैया करे, उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उसके लिए मेहनतें करे, कोशिशें करे। ये ज़िम्मेदारी भी वालिदैन की है, माँ बाप की है। एक अंसार में से जब एक इंसान का इंतकाल होता है और वो दुनिया से चला जाता है, अंसार में से था, दुनिया से जाने से पहले उसने एक काम किया था कि उसके पास जो भी सरमाया था, जो भी माल था, उसने क्या किया, राह खुदा में दे दिया, सदका कर दिया। जो कुछ भी उसके पास था सब दे दिया, जबकि उसके पास छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। उसके छोटे बच्चे होने के बावजूद उसने क्या किया, मरने से पहले अपना सारा सरमाया खैरात कर दिया अल्लाह की राह में। अब बच्चे क्या हुए, मोहताज हो गए, बच्चे गरीब हो गए, बच्चे फ़कीर हो गए। जब नबी को इसकी ख़बर मिली तो नबी ने पूछा उसका जनाजा क्या किया तुम लोगों ने? लोगों ने बताया या नबी अल्लाह हमने तो उसे दफन कर दिया है। कहा अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं उसको कभी भी मुसलमान कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देता, मैं इजाज़त नहीं देता कि वो मुसलमान कब्रिस्तान में दफन हो, इसलिए कि उसकी खैरात की वजह से, उसके सदक़े की वजह से, उसकी
کے مال دے دینے کی وجہ سے اس کی اولاد گدائی کر رہی ہے، اس کی اولاد فقیر ہو گئی ہے، اس کی اولاد بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گئی ہے. لہٰذا ایسے انسان کو مسلمان قبرستان میں جگہ نہ دی جاتی اگر پہلے پتہ ہوتا. یعنی کتنا غضبناک ہوتے ہیں نبی کریم ان ماں باپ پر جو اپنی اولاد کی دنیا کی رہائش یا یوں کہہ دیا جائے کہ دنیا کے امور کے لیے محنتیں کوششیں نہیں کرتے یا انتظامات نہیں کرتے. ایک یہ ہے کہ دنیا بھی دیکھنی ہے، آخرت بھی دیکھنی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے لیے نا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جو نیک صفات ہے، جو اچھی کوالٹیز ہے، وہ ہم کسی طرح سے اپنے بچوں میں منتقل کریں، کسی طرح سے اپنے بچوں کو ہم دیں، اسے سکھائیں، اسے بتائیں. درست ہے. ایک بڑی خوبصورت بات روایت میں ملتی ہے. ابن عباد جو بہت زیادہ سخی تھے، بہت سخاوت کرتے تھے، ان کی سخاوت مشہور تھی. جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں سخی ایسے ہوا کہ میری ماں کی یہ عادت تھی کہ جب مجھے اسکول کے لیے میری ماں بھیجتی تھی، جب میں اسکول کے لیے نکلتا تھا تو وہ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے دیتی تھی اور پیسے دے کر مجھ سے کہتی تھی کہ یہ ضرورت مند کو دے دینا، یہ فقیر کو دے دینا. روزانہ ان کا یہ کام ہوتا تھا. اسکول جانے سے پہلے میرے ہاتھ میں پیسے رکھتی تھی اور کہتی تھی یہ جا کر کسی ضرورت مند کو دے دینا. میں نے روز یہ کام کیا اپنی ماں کی وجہ سے، اور جب اپنی ماں کی وجہ سے میں روز یہ کام کرتا رہا میں ایک دن سخی بن گیا. اپنی ماں کی وجہ سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں تو دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بات مجھے میری ماں کے اس عمل نے سکھایا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ماں کے ذریعے سے ایک اولاد سخی بن جائے. ایک چھوٹا سا عمل ماں نے کیا، چھوٹی سی بات سکھائی. یعنی کوشش یہ رہے کہ جو خصوصیات ہمارے اندر ہے، جو اچھی باتیں ہمارے اندر ہیں، ہم وہ اپنی اولاد تک کسی طرح سے پہنچا دیں. اور اگر اس بات کو اور گہرائی سے سمجھنا ہے تو ہم سورہ عصر کو دیکھتے ہیں. کیا کہتا ہے پروردگار عالم سورہ عصر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان گھاٹے میں، عصر کی قسم سب گھاٹے میں، سوائے اس کے جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل انجام دیا، حق کی تلقین کی اور صبر سکھایا. یہ جو آخری جملہ ہے نا، حق کی تلقین کی، حق کی طرف بلایا اور صبر کی دعوت دی. اس کا جو ترجمہ ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے. حق کی تلقین کرنا اور صبر کی طرف بلانا، یعنی نہی از منکر کرنے والے اور امر بالمعروف کرنے والے کامیاب ہیں. بقیہ سب گھاٹے میں، ایمان لانے والے، عمل صالح انجام دینے والے، نہی از منکر اور امر بالمعروف کرنے والے کامیاب ہیں. بقیہ سب گھاٹے میں. اب اگر نہی از منکر اور امر بالمعروف کرنے والے کامیاب ہیں تو اس کا سب سے پہلا قدم امر بالمعروف کا، نہی از منکر کا اپنے گھر سے ہونا چاہیے. اور اپنے گھر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا مرحلہ اپنی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اپنی اولاد کو امر کریں، ہم اپنی اولاد کو نہیں کریں. ہم ان کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور بہت خوبصورت بات علماء یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اولاد سے یہ کہتے رہتے ہیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے اولاد کو آگے بڑھائیں کہ یہ برا، یہ برا، یہ برا، یہ برا نہ کرو، اس کے بالکل اپوزٹ ایسا کریں، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ کرو. ٹھیک ہے؟ یعنی کتنی خوبصورت بات. اگر ہم نے یہ کرنا سیکھ لیا نا کہ اولاد کو یہ نہ بتائیں کہ کیا برا ہے، ٹھیک، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ بتائیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا کرنا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ اس کو صرف اچھائی نظر آئے گی، صرف اس کو خوبیاں نظر آئیں گی. اور خوبیوں کے اپوزٹ میں وہ جو کچھ بھی دیکھے گا وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ برا ہے. برا 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 کہہ کے
اس کے ذہن میں صرف برائیاں ہی پہچانوائی گئی ہیں، اس کو نیکیاں پہچانوانے کی کوشش کریں۔ اور اس سورہ کے ضمن میں جو بات کہی امر نہیں کریں، انشاءاللہ وہ امر نہیں ہم اپنی اولاد سے شروع کریں، خود اپنے نفس سے شروع کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی اس موضوع کو سب سے پہلے مجھے سمجھ کر اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے بعد تمام امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند کریم ایک بڑا حساس موضوع ہے، اسے سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی تیری مدد کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ خداوند کریم تو اپنی مدد کو ہمارے شامل حال رکھنا۔ والسلام، التماس سے دعا۔